صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر موجود ہیں۔ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، بالکل ہٹ کے یہ پہاڑ ہے، مدینہ طیبہ کی حدود سے تھوڑا ہی باہر آئے، سامنے مدینہ منورہ کی آبادی ہے، لیکن یہ پہاڑ یہاں موجود ہے۔ اس پہاڑ کے قریب کھڑے ہو کر بھی ایک ہیبت سی انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ پہلے میں آپ کو کچھ روایتیں سنانا چاہتا ہوں کہ سن 654 سنہ ہجری میں یکم جمادی الاخر پیر کے دن مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں تھوڑے تھوڑے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے، جنہیں تمام لوگوں نے محسوس نہ کیا، مگر منگل کے روز شدید قسم کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ پھر 3 جمادی الاخر بدھ کی رات کو انتہائی قسم کا زلزلہ آیا، جس سے تمام لوگ خوفزدہ ہو گئے، اور یہ سلسلہ جمعے کی رات تک جاری رہا۔ اس کے بعد بادل کی گرج بہت خوفناک آواز سنائی دینے لگی، دیواریں کانپتی، زمین لرزتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن کو 18 جھٹکے زلزلے کے آئے۔ مسجد نبوی شریف کے مینارے بھی لرزنے لگے۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پھر 5 جمادی الثانی 654 سنہ ہجری، یاد رکھیے گا 1433 1433 سنہ ہجری چل رہا ہے، کم و بیش 780-79 سال قبل، 779 years ago، 779 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا اس جگہ پر۔ کیا ہوا کہ ایک آگ ظاہر ہوئی اور اس کے ظہور کی جگہ پر تہ در تہ دھواں اٹھنے لگا، جس نے اپنی اس سیاہی کو پورے افق کو گھیر لیا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاری چھا گئی۔ رات ہو گئی تو آگ کے شعلے بڑھنے لگے، یوں لگتا تھا جیسے شہر کو ایک فصیل نے، یعنی ایک باؤنڈری بن گئی پورے مدینے کے گرد، آگ نے گھیر رکھا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگ پہاڑ پر چڑھتی تھی تو پہاڑ ہلا دیتی، پہاڑ پگھلا دیتی۔ اس کیفیت میں صرف اور صرف سرخ اور نیلی آگ ہی نکلتی تھی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، القطب القسطلانی فرماتے ہیں کہ ایک شخصیت نے بتایا، میں نے خود مدینہ طیبہ کے قریب بڑی بڑی چٹانیں دیکھی ہیں، جن کا ایک حصہ حرم نبوی میں شامل ہے اور ایک حصہ مدینے سے باہر تھا۔ اس حصے کو جو مدینے سے باہر تھا اس کو تو آگ نے جلا دیا، مگر جو مدینے کے اندر اس پہاڑ کا حصہ تھا وہاں جا کر آگ بجھ جاتی تھی۔ اس آگ کی شدت کتنی تھی، وہ آگ تھی کتنی بڑی، اس کے بارے میں آتا ہے۔ القسطلانی فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے جو امیر تھے، انہوں نے کئی شہ سوار بھیجے کہ وہ اس آگ کی خبر لائیں، تو وہ گھوڑے اس کی گرمی سے آگے نہ جا سکے۔ شہ سوار گھوڑوں سے اتر کر اس آگ کے قریب جاتے، لیکن وہ بھی آگے جا کر گرمی سے دور ہو جاتے۔ واپس آ کر جب امیر کو بتایا تو امیر نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ مدینہ طیبہ کے امیر جب اس آگ کے قریب آئے تو 800 قدم دور رہ گئے، اتنی گرمی، اتنی حرارت تھی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ اور یہ آگ ایسی تھی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ آگ کے شعلے پہاڑوں کی طرح اور تیلوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے، پتھروں کی وجہ سے جھاگ ابل رہی تھی جیسا کہ سمندر سے جھاگ نکلتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آگ کے بارے میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم و بیش 1400 سال پہلے کیا ارشاد فرمایا؟ آئیے سنتے ہیں میرے آقا کا علم غیب کیسا ہے، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیسی عطاؤں سے نوازا۔ میرے آقا فرماتے ہیں حجاز سے ایک آگ ظاہر ہوگی جو بصرہ کے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ یہ آگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئی، لوگ انتہائی گھبراہٹ کا شکار ہو گئے، مگر کرامات حضرت عمر فاروق دیکھیے کہ آپ صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور وہ اس آگ کو غار میں داخل کر دیتے، یعنی آگ باہر نکلتی اس کو داخل کر دیتے، مگر 654 سنہ ہجری میں پھر یہ آگ ایسی جلی کہ دور دور کے محلے، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ پاک تک میں یہ آگ دیکھی گئی۔ بصرہ یہیں کا قریبی ایک علاقہ ہے، وہاں دور اونٹوں کی قطاریں جا رہی تھی، وہ بھی اس آگ کی روشنی سے دیکھی گئی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مدینہ طیبہ کے قریب اتنی بڑی آگ کا لگنا یہ کیا حکمت تھی؟ الحمدللہ علماء نے اس پہ بڑی پیاری بحث کی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی ایک ایسی روشن دلیل ہے کہ میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد 650 سال بعد وہ بشارت، وہ جو میرے آقا علیہ السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی وہ پوری ہوئی کہ بہت بڑی آگ لگی۔ آپ اس پہاڑ کو دیکھیے گا، پہاڑ ہے، گواہی دیتا ہے کہ اس نے ایک ایسی آگ دیکھی ہے کہ ایسی آگ شاید دنیا میں کبھی نہیں لگی ہوگی، نبی پاک کے زمانے سے پہلے بھی کبھی ایسی آگ نہ لگی، اور نبی پاک کے زمانے کے بعد بھی 650 سال تقریباً اس کے بعد یہ آگ لگی۔ میرے پیارے محترم اسلام علماء ایک بہت بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو نبی پاک کی عظمت، دوسری مدینہ طیبہ کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ مدینہ پاک کے اندر یہ آگ داخل نہ ہو سکی، اور پھر تیسری بات اللہ کی شان کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ پتھر جل رہے ہیں۔ پتھر نارملی جلا نہیں کرتے، انہیں لکڑی، گھاس کے دوسری چیزیں چاہیے، مگر یہاں چٹانوں کی چٹانیں جو صاف چٹانیں تھیں وہ بالکل اس طرح جلنے لگی جس طرح لکڑیاں جلا کرتی ہیں، بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے۔ میرا رب جہاں چاہے، میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پتھر میرے ہاتھ میں موجود ہے جس پہ بالکل وزن ہی نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1-2 انگلیوں سے اٹھانے والا پتھر کا سائز نہیں ہے، یہ بالکل اندر سے یہ کھوکھلا ہے۔ یہ دیکھیں اتنا بڑا پتھر ہے اور یہ 1-2 انگلیوں سے اٹھ جاتا ہے، پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ بالکل وزن ہی نہیں ہے ان پتھروں میں۔ اللہ کی شان ہے، اور ایسا ہی یہ پورا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو اب توڑا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں قریب سے کہ یہ کیسا قدرت کا نظارہ ہے کہ بالکل ختم ہو گیا۔ پہاڑ جلا کیسے، پتھر جلتے ہوئے ہم نے کبھی اس طرح نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن یہی میرے آقا کی پیشن گوئی اور یہ آگ یہاں پر ظاہر ہوئی۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ آگ جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے تذکرہ سنا تھا، یہ میلوں لمبی آگ تھی۔ ہم اور آگے آئے ہیں اس پہاڑ کو جو آپ کو ابھی ہم نے دکھایا، آپ دیکھیں یہ پورا ایریا، اس میں یہ آگ لگی ہوئی تھی، یہ کالے پتھر اب بھی نکل رہے ہیں۔ اس کے پیچھے آپ کو پہاڑ دور نظر آئیں گے، وہ بھی آج بھی سیاہ ہیں۔ یہ مدینہ منورہ سے باہر کا علاقہ ہے، لیکن یہ ایک ایسی آگ تھی جس نے میلوں دور دور پہاڑوں کو جلا کر راکھ کر دیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ طیبہ میں وہ آگ داخل نہ ہو سکی۔ آپ یہاں کی مٹی آج بھی دیکھیں، یہاں کاٹا گیا ان پہاڑوں کو، لیکن اب بھی وہ کالے پتھر موجود ہیں، آگ کی نشانی بتا رہے ہیں۔
سے بھولا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.